قانون شریعت۔ عقیدہ۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ اللہ عز و جل کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کونے موت آئی، پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ نبیوں کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے، یہ چیز بڑی اہم ہے۔ عقیدہ نمبر 18، نبی کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائیں۔ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے۔ یہ علم غیب اللہ عز و جل کے دیے ہوئے سے ہے۔ اللہ نے دیا ہے علم غیب۔ یہ جو علم غیب نبیوں کا ہے وہ اللہ کے دیے سے ہے، لہٰذا یہ علم عطائی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اسے حاصل ہے، لہٰذا ذاتی ہے۔ اب جب کہ اللہ عز و جل کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی و رسول کے لیے خدا کو دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں ہے بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا پوچھو ظہر تک ساری چیزیں بتائیے آپ نے، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہوگا جو اس دن نبی علیہ السلام کی باتوں کو جس نے یاد رکھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو یاد رکھا۔ یہ آپ علیہ السلام نے آخری جو جنت میں جا رہا تھا اس کا بھی آپ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کون ہے، جو آخری جہنم سے نکلا اس کا بھی آپ علیہ السلام نے بتایا۔ عقیدہ نمبر 19، کوئی امتی زہد و تقوی اطاعت بعد میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا، کچھ بھی کر لے نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ انبیاء علیہ السلام سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے ہیں، یہ چیز ہو گئی۔ عقیدہ نمبر 20، انبیاء علیہ السلام کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہے۔ ان کی پوری تعداد کا صحیح علم اللہ عز و جل ہی کو ہے، جو ہم پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ یہ کتنے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ احادیث میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس وجہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، تو ہم نے مقرر نہیں کرنی۔ انبیاء علیہ السلام کے رتبے، سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، سب آدمی انہی کی اولاد ہیں، یہ سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، تمام چیزوں کا ان کو نام ان کو سکھائے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا، وہ ملعون ہوا۔ یہ چیزیں ہم نے کل پڑھی ہیں، وہ جو